السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر جناب صدر، معزز ذی وقار، لائق صد تکریم، زعمائے ملت، قائدین جمعیت، محدثین کرام، علماء عظام اور واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آل پاکستان عظیم الشان اہل حدیث کانفرنس، جو در حقیقت عالمی اہل حدیث کانفرنس کی صورت اختیار کر چکی ہے، پاکستان کے دل لاہور کے اس تاریخی میدان میں منعقد ہو رہی ہے۔ حضرات، یہ وہ تاریخی میدان ہے کہ جو ہماری تاریخ میں ناقابل فراموش حیثیت رکھتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو یہاں پر قرارداد پاکستان کو پاس کیا گیا، اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قرارداد پاکستان، جس میں نظریہ پاکستان کی اساس اللہ کے قرآن کو اور سرور کائنات کی سنت کو قرار دیا گیا تھا، اس قرارداد کا مسودہ تیار کرنے والے اور اس کو فائنل اور آخری حیثیت دینے والے اہل حدیث زعماء ہی تھے۔ مولانا اکرم خان صاحب، جو بنگال سے تعلق رکھتے تھے، علامہ راغب احسن صاحب رحمہ اللہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس قرارداد کی ترتیب میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ حضرات محترم، یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور آج یہ ملک انتہائی نازک مخدوش حالات سے گزر رہا ہے۔ آج تاریخ کے اس نازک موڑ پر میرے اور آپ کے قائدین نے، قائد ملت اسلامیہ علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ، اور مجاہد ملت جناب ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب حافظہ اللہ، ان کی امارت اور نظامت کے اندر اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور ملک کے طول و عرض سے فرزندان اسلام، حاملین کتاب و سنت اس تاریخی میدان میں ایک بار پھر جمع ہے۔
پاکستان کو بچانے کا، ناموس رسالت کے تحفظ کا اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا عزم کرنے کے لیے جمع ہے۔ حضرات، در حقیقت آپ کے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر، نوجوانوں کا جوش اور ولولہ دیکھ کر، بوڑھوں کی ہمت دیکھ کر، اسلام اور پاکستان کے ساتھ والہانہ وابستگی کے جذبات دیکھ کر میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ یہ وطن عظیم، یہ مملکت خدا داد پاکستان تا قیامت قائم رہے گا اور اسے مٹانے والے خود صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے، کیونکہ پاکستان کی بنیادوں میں اپنا خون دینے والوں کے بیٹے، اس ملت کے جوان یہ عزم کرنے کے لیے آج یہاں پر ملک کے طول و عرض سے، بولان کی وادیوں سے، بلتستان کی چوٹیوں سے، کشمیر کی برف پوش وادیوں سے، سندھ کے صحراؤں سے، سرحد کے ریگزاروں سے، پنجاب کی بستیوں، شہروں، قصبات اور قریوں سے یہی عزم اور اس عزم کی تجدید اور تجدید عہد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر کے بچانا ہے، اور انشاءاللہ یہ ملک اللہ کے فضل و کرم سے قائم رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ ملک اسلام کا گہوارہ بنے گا۔ اس لیے کہ آج اہل حدیث نے یہ ثابت کر دیا کہ کتاب و سنت کے علمبردار، کتاب و سنت کے پاسبان نہ صرف جاگ چکے ہیں بلکہ میدان عمل میں آ چکے ہیں، ملک کے دشمنوں کو اپنی قیادت، اپنی سیادت، اپنے میرے کارواں کے پیچھے چل کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔